بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12ویں جماعت کے عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر، شعبہ اردو دا کنسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے پچھلے لیکچر میں علامہ اقبال کے حوالے سے باب پڑھا تھا، پھر میں نے نظم کا خلاصہ بیان کیا، ہم نے مرکزی خیال پہ بھی بات کی، اس کے بعد ہم نے جو اصل بات تھی وہ تھی وضاحت طلب باتیں۔ میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو یہ بات سمجھائی کہ یہ جو نظم ہم پڑھیں گے جس کا کچھ حصہ ہمارے نصاب میں شامل ہے، یہ مکمل نظم نہیں ہے۔ جواب شکوہ میں ٹوٹل 36 شعر ہیں، بند ہیں، جبکہ اس نظم میں جو ہمارے سلیبس میں شامل ہے نصاب میں، اس میں صرف 13 شعر دیے گئے ہیں، اور جس کے جواب میں یہ نظم لکھی گئی اس نظم کا نام تھا شکوہ، وہ بھی ہمارے نصاب میں ہمارے سلیبس میں شامل نہیں ہے۔ اس لیے وہ بات جو کل میں نے وضاحت سے بیان کی پچھلے لیکچر میں، وہ وضاحت دینے کا اصل مقصد یہ تھا۔ تو پہلے تم یہ کرتے تھے کہ اسباق کا خلاصہ بیان کر دیا، نظموں کا خلاصہ بیان کر دیا، اور اس کے بعد آگے چلے گئے، الفاظ کے معنی لکھے اور سارے۔ پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ کچھ طلباء و طالبات نے مجھ سے بات بھی کی، اور اس حوالے سے یہ بات ہوئی کہ سر اس کو تھارولی پڑھایا کریں تاکہ ہمیں اچھی طریقے سے بات سمجھنے کی فائدہ ہو، ہمیں خلاصے سے وہ بات سمجھ نہیں آتی۔ تو اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا، ایک آدھ سبق ہم نے اس طرح پڑھایا، تو اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ جتنا بھی آپ کا سلیبس ہے، جتنا آپ کا نصاب ہے، اس کو ہم پوری نصابی کتاب کے مطابق توجہ سے پڑھیں گے۔ میں مشکل الفاظ کے معنی ساتھ ساتھ آپ کو لکھواؤں گا، اور ان تمام کے تمام باتوں پہ انشاءاللہ ہم بحث بھی کریں گے، اس پہ تشریح بھی کریں گے، تاکہ امتحانی نقطہ نگاہ سے وہ آپ کے لیے بہترین ثابت ہو سکیں۔ تو سبق کی طرف آتے ہیں۔ پہلا بند ہے، توجہ سے بات سننی ہے، بات ذرا مشکل ہے، لیکن آپ ماشاءاللہ آپ پہلے جماعت سے اردو پڑھ رہے ہیں، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ آپ نوجوان ہیں، آپ ذہین ہیں، آپ سمجھدار لوگ ہیں، آپ بہترین لوگ ہیں، آپ طالب علم ہیں، اور طالب علم کا جو درجہ ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی علم کی تلاش میں مارا جائے تو وہ شہید ہے۔ اتنا بڑا درجہ ہے طالب علم کا۔ تو آپ بہترین لوگ ہیں، آپ عام لوگ نہیں ہیں، آپ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اقرا پہ عمل کیا۔ میرے رب کا جو پہلا حکم انسانوں پہ نازل ہوا، میرے نبی پاک پہ نازل ہوا، وہ تھا اقرا، پڑھ۔ تو آپ تو وہ بات مان رہے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ کلاس رومز میں ہوں، گھر میں بیٹھے ہوں، جتنی وقت آپ جتنے قدم چل کے آپ پڑھنے آتے ہیں، جتنے قدم چل کے واپس جاتے ہیں، جتنا ٹائم آپ پڑھائی کو دیتے ہیں، آپ یقین کیجئے، آپ نیت کر کے بیٹھیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، اللہ کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں۔ یقین کیجئے کہ آپ کے وہ سارے کے سارے ایک ایک لمحہ آپ کی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ یہ محض بات نہیں ہے، یہ میرے نبی کی حدیث ہے۔ کہا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ علم مومن کی معراج ہے۔ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عروج پہ جب پہنچتا ہے تو وہ عالم ہوتا ہے، علم رکھتا ہے۔ تو آپ بڑے عظیم لوگ ہیں، کوئی کمی نہیں آپ لوگوں میں۔ اس لیے توجہ سے بات سنیے، سمجھیے، آپ کے کام آئے گی، نہ صرف پیپر میں بلکہ آپ کو سماج کا ایک بہترین فرد بننے میں مدد دے گی۔ کہا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں ہے پنکھ جسے پرندے اڑتے ہیں، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ نظر رکھتی ہے، اور عشق تھا فتنہ گر او سرکش او چالاک میرا آسماں چیر گیا نالائے بے باک میرا۔ تو کچھ الفاظ ایسے مشکل ہیں، ان کے معنی میں بورڈ پہ لکھ دیتا ہوں، آپ لکھ لیں۔ پہلا لفظ ہے قدسی الاصل۔ اس کے معنی ہیں، آپ اصلی لکھ لیں، پاکیزہ لکھ لیں، دونوں ٹھیک ہیں۔ مفہوم میں پاک، کہ جس کی ابتدا اصل ہو، پاک ہو، صاف ہو۔ پھر لفظ آیا رفعت، معنی بلندی، عظمت،
پھر لفظ ہے گردوں، یہ گردوں نہیں ہے، یہ گردوں ہے، معنی آسمان۔ فتنہ گر، فسادی، سرکش، باغی، نافرمان، نالہ بے باک، بے خوف فریاد لکھیں، یہ کچھ لفظ مشکل تھے، ان کے معنی میں نے بورڈ پہ لکھ دیے۔ اور اس کے علاوہ بیٹا یاد رکھیے، کوئی لفظ رہ جائے آپ سمجھیں کہ یہ بات بھی حل طلب تھی، تشریح طلب تھی، اس کے معنی بتانے چاہیے تھے، اس کے لیے میں نے آپ کو پلیٹ فارم بتائے ہوئے ہیں۔ آپ ہماری اکیڈمی کے ای میل ایڈریس پہ ای میل کر سکتے ہیں، ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ سوال بھیج سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، نمبر آپ کے پاس موجود ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں تشریح پہ۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جو نظم ہے شکوہ، یہ اس کے جواب میں لکھی گئی ہے۔ اقبال نے شکوہ لکھا، نظم لکھی، اور اس کے جواب میں کچھ علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ اقبال اتنا سرکش اور باغی ہو گیا ہے کہ رب رحیم سے شکوے کرتا ہے تو یہ کافر ہو گیا۔ تو اقبال کو مجبوراً 1913 میں اس کا جواب لکھنا پڑا۔ اب یہ جواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو جواب ہے، جس میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو اقبال نے انسان کے حوالے سے بھی شامل کی ہیں۔ اس میں بھی یہی ایک یہ شعر جو ہے یہ اقبال کی ذات کے حوالے سے ہے، انسان کے حوالے سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، اس کے پر نہیں ہوتے لیکن وہ طاقت پرواز رکھتی ہے۔ وہ اگر بات آپ دل سے کرتے ہیں، دل سے دعا کرتے ہیں، دل سے کوئی چیز مانگتے ہیں، نیک نیتی سے مانگتے ہیں، تو وہ صدا آپ کی بغیر پروں کے رب رحیم تک ضرور پہنچتی ہے، اور آپ کی آرزو یا خواہش جو ہے وہ ضرور پوری ہو کر رہتی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے قدسی الصل ہے، نیک نیتی سے میں جو بات کر رہا ہوں وہ میں نیک نیتی سے کر رہا ہوں، پاکیزہ بات ہے۔ اور بلندی، بلند ترین جگہ کون سی ہے؟ کائنات میں سب سے بلند ترین جگہ وہ ہے جہاں پہ میرے رب کا تخت ہے۔ تو اس لیے کہتا ہے کہ کیونکہ پاکیزہ ہے اور سچی ہے میری سوچ، اس لیے نظر کس پہ رکھتی ہے؟ آسمان کی بلندیوں پہ، رفت پہ، رب رحیم تک پہنچنے کا گر جانتی ہے، ہنر جانتی ہے۔ خاک سے اٹھتی ہے، خاک مٹی سے بنا ہوا، معنی انسان گردوں پہ نظر رکھتی ہے۔ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، لیکن اس کی جو سوچ ہے وہ آسمان کی بلندیوں تک جاتی ہے۔ یہاں پہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو ریسرچ ہے، جو تحقیقات ہو رہی ہیں، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی کائنات کے رازوں کی جاننے کو جو انسان کوشش کر رہا ہے، تو وہ کہتا ہے مٹی سے بنا ہوا ایک عام انسان اتنی بڑی بڑی کوششیں کرتا ہے۔ عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا، محبوب جو ہوتا ہے جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے بارے میں فتنہ گر، عشق فتنے پھیلاتا ہے۔ اگر ہم عشق کے مجاز کی بات کریں، محبوب اور عاشق دونوں کی وجہ سے معاشرہ بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے، گھر والے بڑے ڈسٹرب ہوتے ہیں، لیکن عشق باغی ہوتا ہے، عاشق بغاوت کرتا ہے، ظالم سماج سے بغاوت کرتا ہے، معاشرے سے بغاوت کرتا ہے۔ یہاں پہ رب رحیم کے والے سے بات ہے، وہ کہتا ہے اللہ میں تو اسے عشق کرتا ہوں اس لیے میں باغی ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پھر کہتا ہے آسمان چیر گیا نالہ بے باک میرا، میں نے جو بے خوفی سے صدا دی تھی شکوہ میں، اس نے آسمان کو چیر کر رکھ دیا۔ اگلے باندھ میں رب رحیم اقبال کی ہوئی باتوں کا جواب دیتے ہیں، یعنی اقبال جو ہیں وہ اللہ کی زبان بولتے ہوئے اس کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں۔ اس نظم کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، اس بند کے حوالے سے۔ علامہ اقبال نظم جواب شکوہ کے اس پہلے بند میں ابتدا اس بات سے کرتے ہیں کہ ہمیشہ اس بات کا اثر ہوتا ہے جو انسان پورے خلوص سے کرتا ہے، اور جو دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے، دل سے نکلنے والی بات میں وہ قوت ہوتی ہے جو انسان کے دل میں براہ راست جا گزین ہوتی ہے۔ شاعر آگے کہتا ہے کہ مسلمان کا ازل پاکیزہ ہے،
وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نائب بن کر آیا ہے، کوئی شک نہیں ہے، اور ہمیشہ عظمتوں اور بلندیوں پہ نظر رکھتا ہے۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے بیٹا، یاد رکھیے، انسان کو رب رحیم نے رہنے کو جنت عطا کی، اشرف المخلوقات کو مٹی سے پیدا کیا، یعنی انسان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، والتین کی قسم، پھر زیتون کی قسم، پھر طور سینہ پہاڑ کا نام ہے اس کی قسم، پھر پاک شہر یعنی مکہ کی قسم، ہم نے انسان کو خوبصورت تقویم میں سے بنایا، معنی خوبصورت بنایا اور اشرف المخلوقات بنایا۔ رب رحیم نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا اور سب سے عظیم ترین رہائش گاہ دی، کون سی؟ جنت۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ وہ چونکہ سب سے بلندیوں والی جگہ سے آیا، جنت سے آیا ہے، اس لیے اس کی جو نظر ہے وہ بھی بلندیوں پہ، عظمتوں پہ رہتی ہے۔ شاعر کہتا ہے چونکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی اور عاشق ہوں، اس لیے میرا عشق مجھے اس مقام پہ لے آیا ہے کہ میرے ان نڈر اور بے باک نالوں نے آسمان کو چیر دیا اور عرش بری پر اللہ تعالیٰ تک وہ میرے نالے، میری فریاد، بے باک فریاد جو تھی وہ میرے رب تک پہنچ گئی۔ اقبال کہتے ہیں کہ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے کراں سمجھا تھا میں۔ اس شعر میں معراج کے حوالے سے اس کی طرف اشارہ ہے۔ ایک ہی جس نے جس جانور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ، مکہ سے مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے آسمانوں تک لے جایا گیا، جنتیں دکھائی گئیں، دوزخ دکھائی گئی، اللہ سے درمیان میں لاکھوں پردے حائل تھے، لیکن آپ اس مقام تک بھی گئے جہاں پہ جبریل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے۔ ایک مقام پہ سدرۃ المنتہا پہ جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ اس سے آگے آنے کی مجھے اجازت نہیں، کیونکہ اس سے آگے میرے پر جلتے ہیں، میرے نبی اس سے بھی آگے گیا ہے۔ اور جس چیز پہ آپ نے سواری کی ایک ہی رات میں، اس جانور کا نام تھا براق، جس کا چہرہ عورتوں جیسا تھا، باقی جسم گھوڑے جیسا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں خوبی یہ تھی کہ وہ پاؤں وہاں رکھتی تھی جہاں پہ اس کی نظر پڑتی تھی، اتنی تیز رفتار تھی، یعنی جتنے جہاں تک اس کی نظر جاتی تھی وہ ایک ہی جست میں وہاں پہ پہنچ جاتی تھی۔ تو اس طرف اشارہ ہے کہ ایک ہی جسم میں، میں تو سمجھا تھا کہ بہت بے کراں ہے، میں تو کبھی بھی وسعتیں نہیں پا سکتا، میرے نبی نے یعنی انسان نے۔ اس پہ بڑی بحث ہے، سنی بات کرتا رہتا ہوں اکثر، ہمارا مسلک سے، فقہ سے کوئی تعلق نہیں، یاد رکھیے ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، کلمہ گو ہیں، سارے لوگ ہی ٹھیک ہیں۔ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کو ایک مانتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے، وہ مسلمان ہے الحمدللہ، ہم سارے مسلمان ہیں۔ نور و بشر کا ایک نبی کریم نور نبوت ہیں، آپ سے اعلیٰ ترین شخص میرے رب نے پیدا ہی نہیں کیا، لیکن فطرت کے حوالے سے، جسمانی حوالے سے بشر ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد مبارکہ ہے، فرمایا قل انا بشر مثلکم یوحی الیہ، اے نبی کہہ دیں کہ میں بشر ہوں آپ جیسا، اے انسانوں میں تمہارے جیسا بشر ہوں، فرق کیا ہے؟ یوحی الیہ، مجھ پہ وحی آتی ہے، میں عظیم ترین بشر ہوں، مجھ سے عظیم ترین ہستی والا بشر میرے رب نے پیدا ہی نہیں کیا، میں خاتم النبیین ہوں، میں اعلیٰ ترین انسان ہوں۔ اس حوالے سے بات کی کہ اللہ نے انسان کو اتنی ہمت اور طاقت دے دی کہ وہ ایک ہی جسم میں اپنے رب کے پاس پہنچ گیا، اور میں تو یہ سمجھتا تھا کہ جو عشق ہے وہ بڑا بے کراں ہے، کائنات بہت بڑی ہے اور میں اس کے رازوں کو پا نہیں سکتا۔ اس کے بعد دوسرا بند، پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، بولے سیارے سرے عرش بری ہے کوئی، چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہیں ہے کوئی، کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، اور مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ مشکل الفاظ کے معنی ہیں، کچھ میں لکھوا دیتا ہوں، آپ لکھ لیں۔ لفظ ہے پیر گردوں، معنی پرانا آسمان۔
اس سے ذہل ستارہ بھی مراد ہے۔ پھر لفظ ایک آیا سرے برش عرش بری، عرش پاک کے اوپر۔ اس کے بعد لفظ ہے کہکشاں، ستاروں کا جھرمٹ۔ پھر لفظ ہے پوشیدہ، معنی چھپا ہوا۔ رضواں، جنت کا دروغہ، جنت کا پہرے دار، جنت کا دربان۔ یہ اس بند کے کچھ مشکل الفاظ تھے، مفہوم بیان کر دیتا ہوں، اور وہ ہے کہ پیر گردوں نے کہا، آسمان نے میرا نالہ سن کے کہا کہ سن کے کہیں ہے کوئی، یہاں کہیں کو بات کرتا ہے، کو بولتا ہے، شکوے کی بات ہو رہی ہے۔ شکوے میں اقبال نے جو باتیں کی تو کہا کہ کوئی یہاں بولتا ہے، کون بولتا ہے پتہ نہیں۔ سیارے بولے سرے عرش بری ہے کوئی، عرش سے کسی کی آواز آتی ہے، وہاں سے کوئی بولتا ہے، سیاروں نے یہ کہا۔ چاند کہتا تھا نہیں اہل زمین ہے کوئی، یہ جو باتیں کرتا ہے، شکوے کرتا ہے، یہ زمین سے کوئی بولتا ہے، آسمان سے کسی میں بولنے کی اتنی طاقت و ہمت ہی نہیں۔ سیارے ستارے تو کبھی سرکشی کر نہیں سکتے، جو فرشتے ہیں وہ سرکشی کر نہیں سکتے، یہ زمین کو رہنے والا کوئی سرکش باغی بولتا ہے۔ پھر کہا کہکشاں کہتی تھی، ہمیں جو آسمان پہ ستاروں کو جھرمٹ نظر آتے ہیں اسے کہکشاں کہتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ یہیں آس پاس میں کوئی چھپا ہوا ہے، یہاں سے قریب سے کوئی بولتا ہے۔ اور کچھ جو سمجھا تو میرے شکوے کو رضواں سمجھا۔ رضواں جنت کا دروغہ ہے، کیونکہ انسان جنت سے آیا ہے اور رضوان انسان کو اچھی طرح جانتا ہے، اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ میرے شکوے کو اگر کسی نے سمجھا تو وہ صرف رضوان نے سمجھا، معنی جنت کا دروغہ سمجھا کہ یہ جو سرکش اور باغی بات کرتا ہے یہ انسان کے علاوہ اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ تفصیل سے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم بات کریں گے۔ تو آج کا سبق ہمارا ہوتا ہے یہاں پہ ختم۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، تب تک کے لیے اجازت، بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔